بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ایک عظیم الشان نام جن کو ہر شخص جانتا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ۔ آپ کی ولادت مصر کے شہر قاہرہ کے ایک قصبہ اسیوط میں ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا جو اسم مبارک ہے وہ جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین بن سابق بن فخر رحمہ اللہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، آپ اپنے بچپن سے ہی ایسے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے جو ایک خالصتاً علمی اور مذہبی گھرانہ تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہ کون نہیں جانتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے جو تربیتی مراحل تھے وہ کیسے تھے، کس انداز سے آپ رہے اور کون کون سی آپ کے ساتھ مشکلات پیش آئیں۔ سب سے بڑی مشکل جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بچپن میں تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ 6 سال کی عمر آپ کی ہوئی تو آپ کے والد محترم وصال فرما گئے اور آپ یتیم ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں کو کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے لیے بچپن میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کمال الدین ابن حمام حنفی کے حوالے کر دیے گئے، اور امام کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ تعالی آپ نے باقاعدہ طور پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی علمی تربیت کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کا خیال رکھا، اور جتنے بھی بنیادی ابتدائی علوم تھے وہ ان کو خود بھی پڑھائے اور دیگر اساتذہ کرام کے ذریعے سے بھی ان کی مدد فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا روز بروز علم کا شوق بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے آپ نے علوم دینیہ کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا، جن میں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، اور اس کے علاوہ ملک شام، تقرور اور ہندوستان کا بھی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے سفر کیا۔ اور آپ نے ان اسفار کے دوران جن جن اساتذہ سے پڑھا ان کی تعداد تقریباً 150 کے قریب ہے، جن میں مشہور ائمہ میں سے امام بلقینی ہیں، امام تقی الدین ہیں، اور امام سیف الدین اور امام شرف الدین مناوی رحمہ اللہ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض لوگوں نے، بعض احباب نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ امام ابن حجر اسقلانی کے شاگرد ہیں۔ یہاں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی کسی صورت بھی امام ابن حجر اسقلانی کے شاگرد نہیں ہیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ 849 ہجری کو امام جلال الدین سیوطی پیدا ہوئے اور 852 ہجری کو امام ابن حجر اسقلانی کا وصال ہوا، یعنی امام جلال الدین سیوطی اس وقت 3 سال کے تھے جب امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا وصال ہوا، تو پھر شاگردی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ کے والد آپ کو بچپن میں ہی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے پاس لے گئے اور جا کر ان کی گود میں بٹھایا۔ تو یہ ایک تعلق ضرور رہا ہے امام ابن حجر اسقلانی اور امام جلال الدین سیوطی کا، اس طرح کی ایک ملاقات بچپن کی جو ہے وہ رہی ہے، جس کے بارے میں محدثین کرام نے بھی بتایا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی شاگردی کسی صورت بھی امام ابن حجر اسقلانی سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے آپ کا جو ایک خیال تھا، ایک سوچ تھی اور ایک رجحان تھا، وہ امام ابن حجر اسقلانی کی طرف ضرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جب حج کیا نا، تو اس کے بعد آپ نے 1 سال یہ ارادہ کیا کہ 1 سال میں مجاورت کروں گا، 1 سال میں مکہ پاک اور مدینہ پاک کی صفائیاں کروں گا، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی ملازمت کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ ارادہ کیا، پھر آپ 1 سال وہاں پر رہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک دن آب زمزم پیا، اور جب آب زمزم پیا نا تو پھر یہ دل میں خیال آیا اور زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوئے کہ یہ میں آب زمزم اس لیے پی رہا ہوں تاکہ امام بلقینی جیسی فکر مجھ میں آ جائے اور ابن حجر اسقلانی جیسا حدیث میں مرتبہ مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا ایک خیال تھا۔ اس کا مطلب ہے
کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ دعا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ امام ابن حجر اسقلانی جیسا مقام مرتبہ ان کو حاصل ہو جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آپ محدث بھی تھے، آپ فقیہ بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2,00,000 احادیث پہنچی جو مجھے میسر آئیں، 2,00,000 تھیں، اور وہ 2,00,000 احادیث میں نے زبانی یاد کر لی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مقام و مرتبہ دیا۔ وہ حافظ الحدیث تھے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن نے لاکھوں کے حساب سے 2,00,000 احادیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کر لی۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے جامعہ شیخونی اور مدرسہ بحرسیہ میں آپ شیخ الحدیث رہے ہیں، اور مدرسہ بحرسیہ وہی ہے جس کے امام ابن حجر اسقلانی بھی شیخ الحدیث رہے ہیں، یعنی امام ابن حجر اسقلانی کی مسند ان کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے امام ابن حجر اسقلانی کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد کوئی اور شیخ الحدیث، پھر اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جو ہے وہ شیخ الحدیث رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بڑی اہم ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، بعض احباب نے یہ بھی کہا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پہ خود امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ میں نے مجتہد منتسب ہونے کی بات کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں کسی امام کے ماتحت ہو کر اس کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی اگر خدمات کو دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان کو اللہ نے کتنے کمالات دیے تھے، تو وہ کون سا موضوع ہے جس پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بات نہیں کی، اور وہ کون سی کتابیں ہیں جو علماء کرام کے پاس ان سے متعلقہ وہ کتابیں نہ ہوں۔ تفسیر کے میدان میں آ جائیں تو جلالین، تفسیر کے میدان میں آ جائیں تو الدر المنصور ہے، جلالین آپ کے استاد صاحب نے لکھی، پھر اس کے بعد آپ نے بھی جو آخری حصہ تھا وہ آپ نے بھی لکھا اس کا۔ تو امام جلال الدین سیوطی کو اگر اس تفسیر کے میدان میں دیکھا جائے تو ان کی کتاب الاتقان کو دیکھا جائے، اسی طرح الاکلیل اور دیگر آپ نے جو تفسیر اور علوم تفسیر پر کتابیں لکھی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو یقیناً یہ ملکہ عطا فرمایا اور حافظ عطا فرمایا۔ اگر حدیث کے میدان میں دیکھا جائے تو امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور کو حدیث کی صورت میں اس تفسیر کو بیان کیا۔ اگر کوئی تفسیر کو حدیث کی صورت میں پڑھنا چاہتا ہے تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے در المنصور پڑھے، اور اس کے علاوہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو آپ کی کتاب الجوامع پڑھ لے، جس میں آپ نے بہت زیادہ احادیث کو جمع کر لیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے کتب ستہ کی شروحات لکھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے راویوں کے احوال پر طبقات الحفاظ لکھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے عظیم و شان کام کیا۔ الدرر المنتصرہ کے نام سے کتاب، فی الاحادیث المشتہرہ اس کے نام سے آپ نے کتابیں لکھی، احادیث موضوعہ کے نام سے آپ نے کتابیں لکھی، القناع والاسماء کے نام سے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے عظیم و شان کتب لکھی، اور یہ یقیناً ایک ذخیرہ حدیث، اور ایسے لگتا ہے آپ کی کتابیں پڑھ کے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا کبھی قلم رکا ہی نہیں ہے، جس انداز سے انہوں نے دین متین کی خدمت کی ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ کی زندگی کے جب چند آخری سال، تقریباً 7 سال کے قریب یہ بنتا ہے کہ آپ اس وقت جزیرہ کے جو دریا تھا اس کے کنارے پر، یعنی جزیرہ نیل کے کنارے پر آپ الروضہ کے مقام پر تنہا ہو گئے، آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی۔ اب کوئی بھی آتا تھا تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے ملتے نہیں تھے، امیر آئے، غریب آئے، کوئی بھی آئے۔ ایک دن امام قسطلانی رحمہ اللہ آئے، عظیم امام ہوئے ہیں، وہ آئے، دروازے کے آگے کھڑے ہوئے، آواز دی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کون؟ کہا میں قسطلانی بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں کسی سے نہیں مل سکتا، میں کام کر رہا ہوں، میں کسی سے نہیں ملتا، تنہائی آپ نے اختیار کی۔ تو انہوں نے فرمایا پھر آپ میرے متعلق اپنا دل صاف کر لیجئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا میرا دل صاف ہے لیکن ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری 7 سال خلوت میں گزار دیے، اور اس دوران آپ نے صرف کتابیں لکھی، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، باقی سارے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ قاہرہ میں ہی پیدا ہوئے اور قاہرہ میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور وہاں ہی باب قرافہ کے ساتھ آپ کی تدفین ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر، حدیث، فقہ کے عظیم امام
الحاوی للفتاوی، یہ فقہ پر امام جلال الدین سیوطی کتاب، اور اللہ رب العزت نے واقعہ ہی آپ سے بہت کام لیا ہے۔ چند یہ شخصیات جن میں امام ذہبی، ابن حجر اسقلانی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے، ان میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی یہ تمام کاوشیں اپنی بارگاہ میں جس طرح قبول فرمائی ہیں، ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے فیض سے ہمیں فیض یاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔